شام و کوفہ کے سپاہیوں نے حرمت والے مہینوں کی آمد پر جنگ موقوف کر دی۔ ان تمام دنوں میں امام کا لشکر گھاٹ پر قابض رہا، لیکن امام نے کبھی شامی لشکر پر پانی بند نہیں کیا۔ شامی سپاہی بغیر کسی رکاوٹ کے آب فرات سے بہرہ مند ہوتے رہے۔ امام علیہ السلام کی دشمنوں سے یہ مردانہ رفتار باعث ہوئی کہ جن لوگوں نے علی علیہ السلام کو درک نہیں کیا تھا اپنا محاسبہ کریں۔ معدود اور چند افراد جن کا باطن روشن تھا حقیقت درک کر کے امام کے ہمراہ ہو گئے، لیکن اکثر شامی جہل و نادانی کے اسیر رہے اور نابغہ کے بیٹے کے مکر و ہیلے کے سامنے سر جھکائے رکھا۔ حرمت کے مہینے گزر گئے۔ ان 2 ماہ کے فاصلے نے بہت زیادہ صفین کے لشکر کی روحانیت کو ناتوان کر دیا۔ کوفی مشکل ترین شرائط کے حامل تھے، چونکہ میلوں اپنے گھر اور کاشانے سے دور تھے اور فضائے صفین کے عادی بھی نہیں تھے۔ ان دنوں امام نے بارہا شامیوں کی چھاؤنی پر پہنچنے کی کوشش کی تاکہ انہیں صلح و آشتی اور بیعت پر آمادہ کریں، لیکن عرب کے نابغہ زادوں نے امام کی نصیحت نہیں سنی اور ویسے ہی رہے جیسے تھے۔ حرام مہینوں کے تمام ہوتے ہی شام و کوفہ کے سپاہی جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ امام ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ امام علیہ السلام نہ تو جنگ کی ابتدا پر راضی تھے اور نہ ہی اس کے جاری رکھنے پر۔ باغبانی کر رہے؟ ہاں مالک، باغبانی کر رہا ہوں۔ سبزے سے تو میری طبیعت مانوس ہو چکی ہے۔ لیجئے، یہ پیاز اور روٹی حاضر ہے مالک۔ تمہارے لشکر کے سردار اگر دیکھ لیں تو کچھ نہیں کہیں گے؟ دیکھا ہے، عمار نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر سورہ نور مجھے ہدیہ دیا ہے مالک۔ قربتاً اللہ، لعنت و شیطان کے سیاہ دل پر۔ نہیں ہوا، پھر بھی نہیں ہوا، پھر بھی نیت میں شک تھا، شک تھا، نیت تھی مگر پھر بھی نہیں ہوا، قصد قربت نہیں تھا۔ بابا بس بھی کریں، صفین کی ٹھنڈی ہوا میں سردی لگ جائے گی۔ مت بولو کمبخت، مشرک ہو گیا ہے، تیری نیت کو خراب کر ڈالا۔ تقبل اللہ ابا قطام، اللہ کے پاس جنت سے زیادہ کوئی شے نہیں جو تمہیں اطاعت کے بدلے میں دے۔ کیا کیا چاہتے ہو مومن؟ کتنی نماز پڑھو گے بندہ خدا؟ نماز نہ پڑھوں تو کیا کروں اشس؟ میں مجبور ہوں انگلی گھما گھما کر اپنے بیٹے حارث کا داغ جگر بھلا دوں۔ جنگ کی کیا خبر ہے؟ امن و امان، ابھی فرصت ہے کہ 10,000 رکعت اور نماز پڑھ لو۔ بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں، عقل کام نہیں کرتی۔ علی نے لوگوں کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے، واعظ و نصیحت میں مصروف۔
माविया अगर समझने वाला होता तो अब तक समझ गया होता। सब थक चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज से मशकूक हो गया हूं। समझ में नहीं आता कि अली ने माविया पर पानी बंद क्यों नहीं किया। नहीं मालूम। अश्तार, हुर्मत के महीने गुजर चुके हैं, लश्कर बेकारी से थक चुका है, दिल मुर्दा हो गए हैं। कब तक अली नसीहतों के जरिए जिहाद करेंगे? अमरियास अभी कूफियों की जहालत और नादानी से मायूस नहीं हुआ था, क्योंकि कूफी एक बार फिर उसके धोखे में आ गए और इमाम को मुत्तहम कर दिया कि आप शामियों से डरते हैं और तरद्दुद का शिकार हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग सोच रहे हो कि जंग में तअम्मुल मौत से डर की वजह से है। खुदा की कसम, मुझे परवाह नहीं कि मैं मौत पर जा पड़ूं या मौत मुझ पर आ पड़े। एक रोज़ भी जंग नहीं टाली मगर इसलिए कि चंद लोग मेरी सिमत आ जाएं और राह हक इख्तियार कर लें और मेरे नूर हिदायत से रास्ता तय करें। ये मुझे शामियों के कत्ल से ज्यादा अजीज है। क्या खबर है अम्मार? बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं। मेरे दिल का चेहरा चमक रहा है। मैंने ख्वाब देखा कि पैगंबर खुदा से मिलने गया हूं। हजरत मोहम्मद के वही हाथ और वही चेहरा था। आए शरीफा पढ़ी जो मुझे याद नहीं, एक और बात कही वो भी जहन से निकल गई, लेकिन उन्होंने मुझे नाम लेकर पुकारा। रसूल खुदा ने मुझे नाम लेकर पुकारा और एक राज की बात की जो उसके अंजाम तक किसी से नहीं कहूंगा। यकीन कर रहे हो मालिक? क्यों यकीन न करूं? तुम्हारा दिल आईने की तरह शफाफ है अम्मार। जंग की क्या खबर है? कल जंग का ऐलान करेंगे। कल? अली के खेमे में होकर आओ। डरता हूं कोई ऐसी बात न कर दूं जो उन्हें रंजीदा कर दे। मालिक, अली हम सब से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं। काश मैं कादिर होता कि अबुल हसन को ऐसे जमाने में ले जाऊं जिसके लोग अबुल हसन की कदर करते। अली जाएंगे, जाएंगे मालिक। जब तक दुनिया बाकी है बनी आदम की मजलूम निगाहें अली को ढूंढेंगी। मैं हूं आम्र फर्जंद आस। मेरा बाप जुब्बा पहनता था, दस्तार बांधता था,
عرب تھا. وہ اپنی غذا کو ہمسایوں میں تقسیم کیا کرتا تھا حتی المقدور. میرا باپ عزت عرب کے سوا نہ کچھ کہا نہ کچھ سنا. رسم کے مطابق مجھے ان کی جنگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن ان کی شہرت اس کی محتاج نہیں. جن لوگوں کو جاننا چاہیے وہ جانتے ہیں اور آگاہ ہیں. میں عامر اسی کا بیٹا ہوں، اسی کا وارث ہوں. اس کی شرافت کا خون میری رگوں میں شجاعتوں کا طوفان بن کے دوڑ رہا ہے. دور از انصاف ہوگا کہ اپنے تھکے ہوئے بھائیوں کو الفاظ کے بکھیڑوں میں الجھا دوں اور ان کے ذہنوں کو معقولات اور منقولات سے اور تھکا دوں. اس آفتاب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سوائے عرب کی عزت اور شرف اور اس کی سربلندی کے علاوہ کبھی ایک قدم نہ اٹھایا اور نہ کبھی اپنے رہوار کو ایڑ دی ہے. لیکن اگر تم برادران ایمانی خدا و شرف و عزت عرب سے بے نیاز ہو تو اٹھاؤ تلوار. ذلتوں میں پسر آس زندہ نہیں رہ سکتا. اے پسر آس، اگر تم آراب کی عزت اور شرف کی بات کرتے ہو تو میں اسے خوب جانتا ہوں. عرب کی عزت اور شرافت کو معاویہ نے ربضا میں دفن کر دیا. کلام ابو ذر عزت تھا اور اس کا وجود شرف. اے شام کے بپھرے ہوئے بھائی، تم نے ایسے کو میدان میں بھیجا جو اپنے بزرگوں کی ایسی عزت و شرافت پر ناز کر رہا ہے جو وہ نہیں رکھتے تھے. امت محمد کو اپنے خاندان اور قبیلے سے نہیں بلکہ اپنے اسلام پر ناز ہے. فرزند آس عرب ہے، ہوگا انصاف سے کام لے تو اعتراف کر لے گا کہ علی کون ہے اور تم لوگ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. بھائیوں، دونوں گروہ مسلمان ہیں. کتنے ہی بھائیوں کو جانتے جو اس گروہ میں رہ کر اس گروہ کے اپنے دینی بھائی سے لڑنا چاہتے ہیں. امت کی عزت اس کی وحدت اور برادری ہے جو آج کل شام میں مرچ مسالوں کی قیمت میں فروخت کی جا رہی ہے. اے بوڑھے، یہ میدان جنگ ہے، واض و نصیحت کا منبر نہیں. آج فیصلہ تلوار کرے گی. بھائیوں، یہ ابو الحسن کا آخری نصیحت نامہ ہے. تم ابھی سوچنے کی فرصت رکھتے ہو. ہم سب ایک قبلے کی جانب نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی طریقے سے کفن دفن ہوتا ہے. توحید ہمارے اعتقاد کا پہلا اصل ہے. قیامت برحق ہے. ایسا کوئی کام نہ کرو جس کے سبب کل قیامت کے دن شرمندگی کے ساتھ رسول اکرم سے ملاقات ہو. ہم تو صرف معاویہ کے حکم و فرمان پر خواہ خلیفہ
مظلوم ہے. چل میرے گھوڑے، یہ قوم سنگ دل ہے. کس حال میں ہو فرزند خلیفہ؟ محمد کی آواز بتن کیا اور ہاتھ میں عمر کی تلوار لے کر ملک الموت بن کر آیا. ہوشیار رہنا، ذوالفقار اور اعجاز بیان کے آگے یہ تمطراق ٹوٹ نہ جائے. تمہارا بھائی عبداللہ ایک ضمانت پر گونگا ہو گیا. ہاشم کی اولاد میں سے ایک محمد ہوا ہے عمر. ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی. صفین میں ہوں جو ثابت کروں گا کہ اس خلیفہ کا بیٹا ہوں کہ جس نے قیصر و کسرا کو آسمان سے کھینچ کر زمین پر دے مارا. بسم اللہ. دیکھ رہے ہو عمر، گنڈا اور ربیہ موت بن کر میدان میں آئے ہیں. اگر یہ شامی میدان میں رکے رہے تو یہ بھیڑیوں کی طرح ان کو پھاڑ ڈالیں گے. میرے ترکش میں جتنا تیر تھا پھینک چکا ہوں. میرا ہاتھ خالی ہے. بتاؤ اس منحوس اششکندی کا شکار کب کرو گے؟ اجرات اپنے ترکش کا آخری تیر پھینکوں گا. ابا یزید، آج ہماری فوج مہیا نہیں ہے، کہہ دو جنگ روک دیں. اشعث، مختوج کو واپس بلا لو. کامیابی ہماری ہے، موقع نہ دو مالک، کام تمام کرو. تمہاری غیرت اجازت دیتی ہے کہ بھاگنے والوں سے جنگ کرو. یہ جنگ ہے مالک، موقع سے کام نہیں لیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اشعث، کہو مختوج واپس آ جائے. اجازت ہے یا امیر؟ ہمت ہار گئے؟ کام کے آدمی ہو جاؤ تو پھر آنا. جاؤ ابوالحرب. تو میں چلا. کہاں؟ فسطاط جا رہا ہوں، جہاں ابوالحسن کی ذوالفقار سے بے خوف ہو کر اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کر سکوں. تم نے وعدہ کیا تھا مجھے صفین کا فاتح بناؤ گے. تم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ میرے مطیع رہو گے. تم اب تک گھاٹ پر پہرا لگانے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو. رنجیدہ ہوں، بھن رہا ہوں. 8 دن سے بیکار لڑ رہے ہیں، بیکار، بیہودہ. جانتے ہو کس چیز نے کوفیوں کو بے باک بنا دیا ہے؟ ہماری بے غیرتی نے. ہم میں مسلمان کا کردار ہونا چاہیے یا نہیں؟ ختم کرو عمر. مجھے صفین کے دلدل سے نجات دو. وعدہ کرتا ہوں تمہاری اجازت کے بغیر.
कोई काम नहीं करूंगा। आम्र, आम्र, अशस्किंदी को कब शिकार करोगे? अशसे किंदी की बजाय दाऊद दमिश्की के बारे में सोच रहा हूं। ऐसा शख्स मिला है जो बिल्कुल तुम्हारे मुशाबे है। कल तुम्हारा ज़र बख्तर उसे पहनाएंगे, जंगी हथियार से सजाएंगे, ताकि लश्कर ये समझें कि तुम भी हैदर कर्रार की तरह जंग के हौसले रखती हो। ये देखो, आओ। आओ, ये देखो। खुदावंदा, ये बिल्कुल मैं हूं। मेरी शबी कोई फर्क नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो रातों को इत्मीनान से सोता है। देख रहे हो अबा यजीद, इस दुनिया में ऐसे नाटे मोटे बड़ी आंखों वाले तुम जैसे बहुत से मिलेंगे। उनमें से एक मशहूर हिंदा के घर में पैदा होकर बन जाता है अमीर, और एक शाम के खंडरों में पैदा होकर बन जाता है दाऊद दमिश्की। अच्छा तो दाऊद भाई, अपने अमीर को सलाम नहीं करोगे? मेरा सलाम मेरी जान है शेख। मरहबा आराब, मरहबा। लेकिन ये हमारा लाजवाब सलाम है। अकली बहसों के लिए अरस्तु को लाए हो? बुखरात नहीं, साफ आईना लाया हूं, बयाबान में अपनी शक्ल देख सको। अच्छा, अब बताओ क्या करें? ये क्या कर रहा है पागल? नंग है उमरा अपनी बस्ता शमशीरों के साथ, मच्छर की तरह मच्छरदानियों में छुपे रहे। दीवाना है। शबाहत ही हमारे लिए काफी है। ये कपड़े उतारो दाऊद, अपने अमीर का लिबास पहनना है तुम्हें। गोश्त की बू आ रही है। ऐसा तोहफा लाए हो, ये दीवाना हमारी आबरू खो देगा। बुराई ये है कि बातें ज्यादा करता है, मुंह में लगाम लगा देंगे ठीक हो जाएगा।
سلام پر امیر، بالکل امیر لگ رہا ہے. میں 10-12 مزدوروں کا امیر ہوں، جن کے کھانے پینے کے لیے ہزاروں بدبخت سپاہیوں سے لڑنا پڑتا ہے. شیخ نے ایک دن اس لباس کو پہننے کے بدلے 100 دینار کا وعدہ کیا. چنانچہ اگر وعدہ وفا کیا اور میں لے سکا تو میری عمر کی بہترین کامیابی ہوگی. دوں گا. لو. میری جان بھی مانگو تو دریغ نہیں کروں گا. اچھا تو داؤد، خوب مشق کرو تاکہ عمرہ جیسی باتیں کر سکو. جانتا ہوں، جانتا ہوں. سنو ہمارے سپاہیوں، اگر تم لوگ پیاسے ہو تو اپنی تلواروں سے اونٹوں کے شکم کو پھاڑ دینا اور اس سے پانی نکال کر پی جانا. داؤد دمشقی، ہم تو چلے، نہ پلٹے تو معاف کر دینا. تم واپس نہیں آؤ گے جب تک 7 ماویاؤں کو کفن نہ پہنا دو. تم مرنے والے نہیں. میری روح تو ہمیشہ نیل کے ساحلوں پہ رہا کرتی ہے. کس سوچ میں ہو عامر؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس دعا کرو. تمہیں تو معلوم ہے عامر، مجھے صرف دسترخوان کی دعا آتی ہے. معاویہ سے وہ بھی غنیمت ہے. یہ پرچم مجھے تھما دو.
واہ مصیبتا، خلیفہ کے بیٹے کو مار ڈالا، پسر خلیفہ کو مار ڈالا۔ کو قتل کر ڈالا، صحابی رسول خدا کو شہید کر ڈالا۔ وہاں مصیبتا، وہاں مصیبتا، عمار کو قتل کر ڈالا، عمار کو قتل کر ڈالا۔ کیا بات ہے بندے خدا، تم شور کیوں مچا رہے ہو؟ ایسے شور مچانے سے تو لشکر کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ عمار کو تم نے کہاں دیکھا ہے؟ وہ وہاں ہے، میں نے خود انہیں دیکھا ہے، وہ شہید ہو گئے۔ اماں، میرے بھائی۔ کون ہو سلمان؟ جندب۔ کون سے جندب؟ جندب عزتی۔ سلم جندب، جنگ سے کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ یہ سخی ترین قوم ہے۔ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمار کا قتل سخی ترین قوم کے ہاتھوں ہوگا۔ فوج اشقیہ بکھر گئی، فاتح صفین لشکر حیدر کرار ہے۔ علی کے ساتھ ہی جیت ہے جندب، چاہے جیتے یا ہارے۔ تم ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے عمار؟ عمار کے لیے زندہ رہنا تلخ بھی ہے اور شیرین بھی جندب۔ خدا حافظ۔ اس حالت میں بھی مذاق کی عادت نہ گئی۔ بھلا ایک ہی چیز کس طرح سے شیرین بھی ہو سکتی ہے اور اسی حالت میں تلخ بھی؟ تلخ اس لیے کہ علی سے جدا ہو رہا، شیرین یوں ہے کہ محمد کا دیدار نصیب ہوگا۔ باپ رے، تو ذوالفقار کا سامنا ہے۔ بھاگو 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 بھاگو۔
मुझे भी मुझे आता है। कहाँ भाग रहे हो? ठहरो, कहाँ भाग रहे हो? ठहर जाओ। अरे कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, मत भागो। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? फरार करें अमीर, फरार। अम्र कहाँ है? लश्कर मुजमहिल हो चुका। कहता हूँ अम्र कहाँ है? मुर्दों पर फातिहा पड़ रहा होगा। इस वक्त चूचरा की फुर्सत नहीं, मालिक इस तरह भी आता होगा। हराम लुक्मा। बताओ अब क्या करें? चले जा, अपनी माँ के कबीले में जाके ऊन की रस्सियां बना। अमूजादे, दफा हो जा, निकल जा मेरे खेमे से बाहर। रुको मरवान, रुको, काम है। मैदान जंग से आ रहे हो या हमाम से? लंबी दास्तान है, अभी बताता हूँ। रुको अबा यजीद, लश्कर में जितने भी कुरान हैं, कहो एक जगह इकट्ठा करें। कुरान का क्या करोगे? जल्दी करो। जाओ मेरे भाई, जल्दी करो, जाओ। क्या हुआ, नंगे क्यों हो? तुम्हारे कपड़े कहाँ गए आमर? मेरी उसी ने मेरी जान बचाई है। खेमे में बैठे बहुत मजे आ रहे हैं। कैसा खेमा? खौफ के मारे सुतूनों से लिपटा खड़ा था। जमीन पे कान लगा के सुनो, मालिक अश्तर के रहवार की धमक से लरज रही है। कुरान से क्या करना चाहते हो अम्र? मौजिजा। दीवाने हो गए हो। हिंदा की औलाद से दोस्ती का अंजाम यही है। कहाँ? कुरान को ऊंचा उठाने जा रहा हूं, जमीन पे पड़ा है। क्यों रुक गए हो? ये माविया का मकरो फरेब है। बारहा उसके फरेब को देखा है। फरेब न खाओ। अब कामयाबी के लिए सिर्फ 10 ज़रबतों का फासिला रह गया है। हमला करो, चलो।
मेरा हुक्म क्यों नहीं मानते? माविया अपनी बेअर्जिश जान को किताब खुदा की पनाह में बचाना चाहता है, उसे पनाह न दो। अबा खुताम, हरस, हबीब, कलाम खुदा के खिलाफ हम लोग नहीं लड़ेंगे। जो तुम देख रहे हो अम्र आस की तस्वीर के सफ़ात हैं। भूल गए वो ढोल का तमाशा? फुरात को मोड़ना चाहता था। मैं अंधा नहीं हूं अश्तर। नेज़ों पर कुरान नहीं देख रहे हो? कुरान नातिक अली है। अली, अली, तुम काफिर हो गए हो, काफिर। मालिक, हम क्या करें? नहीं जानते हो? खुदा की कसम, हम नहीं जानते मालिक। अली का साथ दें या कुरान से जंग करें? जंग मत छोड़ो दीवानी। हम कुरान के साथ नहीं लड़ेंगे मालिक। हमें ऐसे गुनाह की दावत दे रहे हो जिससे अर्श इलाही लरज उठेगा। ये गुनाह किसके सर पर है? मैं तन्हा जंग करूंगा। लौट जा हबीब, लौट जा, मत जा हबीब। मैं नहीं लौटूंगा। मेरे भाई का खून अभी तक खुश्क नहीं हुआ। जंग नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा और अपने खून को कूफियों की गर्दन पर डाल दूंगा। न जा हबीब, लौट जा हबीब, लौट जा। हमारे जिगर को शलगौस को मार डाला। ये लोग तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अली को जंग रोकनी होगी। नहीं रोकेंगे तो क्या कर लोगे? तो तलवार के जरिए मजबूर करेंगे।